بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب تک اس کا پورے دل سے اور کھلی آنکھوں سے اور انصاف کے ساتھ تجزیہ نہ کیا جائے، حل نہیں نکل سکتا۔ ہمیشہ آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، ٹھڈے کھاتے رہیں گے اور زوال میں جاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ بجلی کی مہنگائی نہیں ہے۔ ابھی ایک دو دن کے اندر پیٹرول پھر 15-20 روپے مہنگا ہونے والا ہے۔ گیس اول تو ہے نہیں، جو ہے وہ اور مہنگی ہو جائے گی۔ پر یہ سارے اظہاریہ کسی اور چیز کا ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ پچھلے 40 برسوں میں جو ہمارے سامنے کی پولیٹکس ہے، اس میں سب سے زیادہ بدنامی یا رسوائی پولیٹیشنز کی ہوئی ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشین اس میں ذمہ داری نہیں ہے۔ پاکستان میں حکومت سیاستدانوں کی 2018 کے بعد تو بالکل نہیں رہی، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ یہ سرکاری آفسر ہیں اعلیٰ درجے کے، ریٹائرڈ، پرانے، موجودہ، اور وہ فوج، یہ لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2018 میں، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، مشرف صاحب کے زمانے میں وہ حالت بری تھی، بجلی 12 14 گھنٹے نہیں آتی تھی، ادارے سارے بند ہو گئے تھے، ملیں بند ہو گئی تھی۔ پھر آیا نواز شریف کا زمانہ 2018، یعنی تب روٹی 2 روپے کی ملتی تھی، یہ چینی 50 روپے کی ہوتی تھی، اور اسی طور پہ بالکل نارمل سارے ادارے کھل گئے تھے، ملیں چل پڑی تھی، لوگوں کی زندگی نارمل ہو گئی تھی۔ مگر اس میں خرابی یہ تھی نواز شریف میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے ساتھ اتنی 2/3 اکثریت ہے، اتنے لوگ ہیں، میں ان کے ووٹ لے کے آیا ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں اگر کسی کو ریلیف دیتا ہوں۔ ملک چلانا یہ پالیسی سیاستدانوں کے حق میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے اور عدلیہ نے مل کے جس برے طریقے سے اس کو بغیر کسی الزام کے، جھوٹے الزام پہ نکالا، وہ دن اور آج کا دن ہم حالت زوال میں ہیں۔ اب سوچئے کہ اس زمانے میں بجلی 4 روپے کا یونٹ ہوتا تھا، بینظیر کے زمانے میں 6 کا ہوا تھا اور للا مچ گئی تھی، اور اب 35 آئے گا، تقریباً 75 روپے۔ اب ہمیں اس وقت جو لوگوں کو بہت غصہ ہے، یہ غصہ زار روس والا جو حالات تھے وہ ہوئے۔ اس زمانے میں لوگوں کو بھوک اتنی تھی کہ وہ بادشاہ کے محل پہ آ گئے، نعرے مار رہے تھے کہ ہم بھوکے ہیں۔ تو ملکہ نے باہر آ کے پوچھا کہ لوگ کیوں ناراض ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کو بھوک ہے، روٹی گھر میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بے وقوف لوگ ہیں، ان سے کہو جا کے بیکریوں سے ڈبل روٹی خرید لیں۔ ویسے عقل کی بات ہے کہ ڈبل روٹی سے دگنی مہنگی ہوتی ہے، ابھی ڈبل روٹی 100-125 کی ہے۔ اب بجلی نے لوگوں کی آمدنی کے قریب جتنا وہ کماتے ہیں اتنے بل آ گئے، چونکہ کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ جب جی چاہتا ہے رات کو، صبح، یعنی مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جتنے یہ ٹیکس سے اس بجلی کے بل میں شامل کر کے تو ایک ہی کر دیا گیا، یہ بجلی کی قیمت ہے۔ پرانے ٹیکسز بجلی کی قیمت میں شامل ہیں، اب 13 نئے ٹیکس لگ گئے۔ تو یہ جو ظلم ہے تب ہوتا ہے جب عوام کا درد کسی کو نہیں ہوتا۔ اب عوام بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت سڑکوں پہ ہیں، چیخیں گے، روئیں گے، بلوں کو پھاڑیں گے، ممکن ہے کچھ افسروں کو ماریں بھی، پھر تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ لیکن پھر کل آپ کو پیٹرول کے لیے بھی یہی کرنا پڑے گا، پھر گیس کے لیے بھی یہی کرنا پڑے گا۔ کس چیز کے لیے روز آپ یہ کریں گے؟ اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے، سسٹم ٹھیک ہونے کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا کام ہے سرحدوں پہ وہ وہاں پہ رہے، پولیٹکس میں مت آئے۔ اس وقت وابڈا کا چیئرمین بھی فوجی ہے، اسپارکو کا چیئرمین بھی فوجی ہے، ہر جگہ فوج کے لوگ ہیں حاضر سروس۔ نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنے اداروں میں ہونا چاہیے، اپنے ادارے کو فوکس کریں۔ پولیٹیشین کو پولیٹکس کرنی چاہیے آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو یہ کوئی غلطی کریں، کوتاہی کریں تو بھی جواب دہ ہوتے ہیں۔ یہ نیب نے جتنے لوگوں کو پکڑا ہے، سزائیں دی ہیں، افسوس ان میں پولیٹیشین نہیں ہیں، سارے کے سارے بیوروکریٹس ہیں جو فوجی افسرز ہیں، یعنی جو نقصان پہنچانے والے اربوں روپے کا وہ پولیٹیشین، لیکن گالیاں ساری ان کو پڑتی ہیں۔ سسٹم ٹھیک ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے،
ان کے پاس اختیار بھی ہو، جواب دہی بھی یہی کرتے ہیں. سو یہ قیمت بڑھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بے نظیر پہ 2 کتابیں ہیں جن میں ان کے مشیروں نے لکھا کہ وہ صبح جب کیبنٹ کا اجلاس کرتی تھی تو سب سے پہلے جو ڈیلی رپورٹ لیتی تھی وہ مرچوں کا اور جو سبزیوں کا جو بھاؤ ہے کہ جس سے لوگوں ہرٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ احساس کون کرتا ہے؟ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. ہمیں صرف ایک ہی بات بتائی کہ یہ ہے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہوتے ہیں. پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہوتے، سسٹم ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ مہروں کو آگے کرتے ہیں. ابھی شہباز شریف کا زمانہ تھا، کیا یہ حکومت تھی؟ ویسے آپ کو دل مانتا ہے یہ حکومت تھی؟ ابھی کاکڑ صاحب ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کو کون لے کے آیا؟ کیا یہ کسی کو جواب دہ ہیں؟ یہ سارے ٹیکنوکریٹس ہیں، ان میں سے سب واقف کسی کے جاننے والے ہیں جن کے کہنے پہ وہ آئے ہیں. ان کی پراپر جو پرسنل کریڈینشل وہ کیا ہے؟ اٹس اے بگ زیرو. سو ان کے تعلقوں یا کسی کی پسند کی بنیاد پہ جو آئے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ ہیں. جو حکومتیں اب اس وقت ظلم کی بات یہ کہ ہم خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے. خان صاحب کے عہد میں مجھے ان کے 2 وزیروں کی پریس کانفرنس یاد ہے. ایک وہ جو ترین صاحب تھے اور دوسرے اس وقت جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں ایوب خان کے بیٹے پوتے عمر ایوب. اور یہ دونوں اس وقت بتا رہے تھے کہ مہنگائی آنے والی ہے. اسی طور پہ خان صاحب کو بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ مہنگائی اور آئے گی اور ہم اس کو نہیں روک سکتے. IMF. خان صاحب کے پورے عہد میں مجھے تو کسی ایک چیز سے کبھی نہیں لگا کہ حکومت ان کی تھی، تبھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی. جو وہ چاہتے تھے چیزوں ایگریمنٹ، یعنی باہر کے ملکوں سے تعلقات جتنے خان صاحب نے خراب کیے، اسٹیبلشمنٹ جاتی تھی جا کے ٹھیک کر کے آتی تھی. کسی سے لون لینا ہوتا تھا وہ جاتے تھے ٹھیک کر کے آتے تھے. تو جن کی حکومت ہے ذمہ ان کا ہے. اگر ان کو درد نہیں ہوگا، اس وقت پاکستان میں افسر شاہی ایک نہیں کئی کروڑ روپے کی گاڑیوں پہ AC کو بٹھایا ہوا. ان کو 2-2 ہزار یونٹ فری ہیں، پیٹرول فری، بجلی فری، گیس فری، ٹیلی فون فری. کرتے کیا ہیں؟ یعنی ملک کے پورے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہوا. لوگ صرف بلبلاتے ہیں. جنہوں نے کنٹرول کرنا افسر شاہی نے، وہ اپنے دفتروں سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. جنہوں نے ان کو بنایا وہ ان کو جواب دہ ہیں اور ان کا یہ ایشو نہیں ہے. آنے والے دنوں میں مجھے ڈر ہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ جو عوامی احتجاج ہے یہ ملک کا نقصان نہ کر دے. یہ نفرت سٹیٹ سے ہو سکتی ہے. یعنی جب اب یہ نفرت بڑھتی ہے چونکہ سننے والے سنتے نہیں ہیں. اب سوچئے 3 میٹنگز ہو گئی ہیں کیبنٹ کی، they are unable to make a decision. عوامی حکومت ہو تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ جب آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ بے اختیاری میں بیٹھے نشستن برخاستن کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج کل میں دوبارہ کوئی فیصلہ ہو بھی پائے کہ ریٹس کتنے کم کیے جائیں. بہت ہوا تو کہیں گے ہم قسطیں کر دیتے ہیں. بیکاز نہ اختیار ہے، نہ درد ہے، نہ ویژن ہے، نہ عقل ہے. اس ملک پہ رحم کرنے والا چاہیے. لوگوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. جو جس چیز کا جو اختیار ہے اس کے اندر جانا چاہیے. پولیس کا اختیار، پولیس کا کام کرنے چاہیے. انہیں انتظامیہ میں نہیں آنا چاہیے. جو ججز ہیں وہ اپنا کام کریں. عدلیہ اس وقت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس کا کام نہیں ہے، تو نتیجتاً ان کا بھی مذاق بنتا ہے. وہ بھی پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ پورا ملک اس وقت گھرمس مچا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینا، لوگوں کو کھانا کھانا، لوگوں کو ٹھنڈی ہوا لینا، لوگوں کو گیس لینا، ہر چیز کا مسئلہ بن رہا ہے. ایک مسئلے کے لیے احتجاج کرتے بات نہیں بنے گی. یہ ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو رحم کرنا چاہیے پاکستان پہ. اپنی حد میں جائیں. جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں وہ اس اختیار کا مزہ نہیں چھوڑتے، وہ اس پاور کلب کو نہیں چھوڑتے، وہ اسی میں رہتے ہیں آکٹوپس بن کے. اور نئے ایسے بچونگڑے جن کو ککھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ پھر صرف ان کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں. ان سے کیا فیصلے ہوں گے؟ ہمارے ملک کا دنیا میں تماشا بنتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں مودی صاحب وہاں گئے سعودی عرب اور وہاں کے انہوں نے کہا میں 5 سال بعد آیا ہوں. جب پہلے آیا تھا تو اس وقت ہماری معیشت دنیا میں 10ویں نمبر پہ تھی، اب میں 5ویں نمبر پہ کر کے آیا ہوں. اٹس اے پولیٹیکل گورنمنٹ. وہاں فوج کا کبھی کوئی نام نہیں سنیں گے. کبھی کوئی کچھ بھی ہو جائے کوئی ادارہ بندوقوں کے زور پہ آ کے ان سے اختیار نہیں منواتا. پولیٹیشین آپس میں
لڑتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے سوچتے ہیں، سر جوڑتے ہیں اور 100 اختلافات کے باوجود ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگیں بھی فوجیوں پہ نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ لوگوں پہ جو لاٹھی چارج اور گولی ہے یہ بھی اختیار پولیس کا نہیں ہوتا، سولینز کا ہوتا ہے۔ جو ڈپٹی کمشنر ہوگا یا بڑا انتظامی افسر یا پہلے مجسٹریٹ آرڈر دے گا، چونکہ جو بنے ہی مارنے کے لیے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں وہ انتظامی کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا مسئلہ درد کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ان کے مسئلے کو جاننے کا اور اس کو حل کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ کرے گا جو جواب دہ ہوتا ہے، جو جواب دہ نہیں ہوتے وہ مسئلے حل نہیں کرتے، اسے اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ ڈیلے ہو جائے گا، پھر وہیں کا وہیں ہو جائے گا۔ انصاف کے ساتھ، ملک کی محبت کے ساتھ اور لوگوں کی خیرخواہی کے ساتھ اس ملک کے مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ جب تک یہ کمی رہے گی ہم ایسے روتے رہیں گے، بل پھاڑتے رہیں گے، بلوں کو آگ لگاتے رہیں گے، اور بلوں کو آگ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔